السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دست بستہ ملتمس ہوں کہ اللہ مجھے اس سارے عمل میں میری مدد و نصرت فرمائے، میری رہنمائی فرمائے اور اچھی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد پھر مجھے اور آپ کو سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 117 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ من بعد ما کاد قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں کسی قوم پر اس وقت تک کوئی عذاب نہیں بھیجتا جب تک کہ ان پر حق کا پیغام نہ پہنچا دوں، حق کو واضح نہ کر دوں، اچھے اور برے رستے کی وضاحت نہ فرما دوں، تاکہ لوگوں کے پاس یہ حجت نہ رہے کہ ہمیں تو حق کا پتہ ہی نہیں چلا، ہماری تو کسی نے رہنمائی نہیں کی، اگر ہماری کوئی رہنمائی کرتا تو ہم یہ کرتے وہ کرتے۔ اب یا اس حصہ میں سورۃ توبہ کے آخری حصہ میں ایک بار پھر غزوہ تبوک کے حالات کا ذکر ہے، اور اس چیز کا بیان ہے کہ جب انسان کوشش کرتا ہے، ہمت کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کرتا ہے، تو پھر چھوٹی موٹی جو لغزشیں ہیں، بھول چوک ہے یا طبعی اور بشری جو کمزوریاں ہیں، تو اللہ کی ذات انہیں نظر انداز فرما دیتی ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت اس کی ناراضگی پر یا غضب پر حاوی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لقد تاب اللہ، نہیں ہے یعنی لقد تاب اللہ، اللہ مہربان ہوا، معاف کر دیا۔ تاب کے معنی ہوتے ہیں لوٹ آنا، مہربان ہو جانا، معاف کر دینا۔ لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ تعالیٰ مہربان ہوا اپنے نبی پر، والمہاجرین والانصار، مہاجرین پر بھی اور انصار پر بھی، الذین اتبعوہ، جنہوں نے اتباع کی، فی ساعۃ العسرہ، مشکل کے وقت۔ ساعۃ العسرہ اس سے مراد غزوہ تبوک ہے، جسے جیش العسرہ کے نام سے بھی جیش العسرہ کے نام سے یعنی تنگی کا لشکر کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں پر مہربان ہوا، یعنی نبی پر بھی اور اپنے ان مہاجرین اور انصار پر بھی، جنہوں نے اللہ کے حکم کی پاسداری کی اس دن، یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر، من بعد ما کاد یزیغ، اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ ان کے دل میں، یزیغ قلوب فریق منہم، ایک گروہ کے دل میں یزیغ، کچھ کجی آ گئی، کچھ سستی آ گئی تھی۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا، ان پر رحمت فرمائی، ان پر توجہ فرمائی۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، کیوں اللہ تعالیٰ یعنی مہربان اور رحم کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بے حد، یعنی یقیناً وہ ان کے حق میں بہت ہی مہربان اور رحم فرمانے والے ہیں۔ آیت مبارکہ میں فرمایا الذین اتبعوا فی ساعۃ العسرہ، یعنی اللہ ان لوگوں، ان مہاجرین پر، ان انصار پر جنہوں نے مشکل وقت میں آپ کی اتباع کی، ان پر اپنا خصوصی کرم اور مہربانی فرما رہے ہیں کہ ان کی جو چھوٹی موٹی کمیاں بیشیاں غلطیاں ہیں انہیں اللہ درگزر فرمائے گا۔ اور فرما رہے ہیں اللہ کہ غزوہ تبوک، جسے تاریخ میں جیش العسرہ کہا جاتا ہے، یعنی تنگی کا لشکر، یہ وہ یعنی اس موسم میں حالات ایسے تھے کہ انتہائی گرمی کا موسم تھا، پیدل سفر
تھا اور سفر بھی بڑا طویل اور لمبا تھا۔ عسکری ساز و سامان کی بڑی قلت تھی، 61 سالی کا دور تھا، یعنی فصلیں پک کر تیار ہو چکی تھیں، اور جو رومیوں کا جو لشکر تھا جس کا مقابلہ کیا جانا تھا وہ تربیت یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ مسلح بھی تھا اور وسائل سے بھی مالا مال تھا۔ یعنی سینکڑوں میل کی جو مسافت طے کر کے جانی تھی، جا کر وہاں اس دشمن کا مقابلہ کرنا تھا، یہ کوئی آسان بات نہیں تھی، آسان کام نہیں تھا، مگر ایمان والوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اپنے آپ کو ہر قسم کی قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ تو ایسے میں چند لوگوں کے دلوں میں غیر شعوری طور پر کچھ کمزوری کا پیدا ہو جانا، یہ ایک فطری سی بات تھی۔ یعنی یہاں ایک اچھا ایک اور نکتہ ہے کہ اگر عمل کی کوشش کے باوجود انسان میں کوئی کمی بیشی رہ جائے تو اللہ کی ذات اپنے کمال رحمت سے بغیر توبہ کیے ہوئے بھی اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ان مجاہدین کے دل قدرے متزلزل ہوئے، ابھی انہوں نے اپنی اس غلطی پر معافی نہیں مانگی تھی، توبہ نہیں کی تھی کہ اللہ کے ذات نے انہیں معاف فرما دیا، چونکہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے اتباع میں مشکلات جھیلیں، سختیاں برداشت کیں، تو اللہ نے ان کے لیے رحمت کا معاملہ فرمایا۔ حدیث اور تاریخی جو کتب ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ سفر تبوک جو ہے نا اتنا کٹھن اور مشکل مرحلہ تھا، 10 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا، کھانے کی نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ ایک ایک کھجور کا دانہ جو ہے اس پر اکتفا کرنا پڑتا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ بعد میں تو ایک کھجور 2 آدمیوں میں تقسیم کی جاتی۔ پانی کی عدم دستیابی کا یہ عالم تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر جوان، وہ فرماتے ہیں کہ پیاس کے بارے ہماری گردنیں ٹوٹنے لگی تھیں، کلیجے منہ کو آنے لگے تھے، اونٹ کی جو ذبح کی ہوئی اوجڑی تھی اس کو نچوڑ کر پانی کے قطرے جو ہیں وہ پینے پر مجبور ہوئے۔ پھر صحابہ اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی، تو آپ نے پھر بارش کی اللہ سے دعا مانگی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، صحابہ اکرام نے وہ جو برتن تھے اپنے سارے بھر لیے، لیکن صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جو بارش تھی وہ لشکر سے باہر نہیں ہوئی تھی، جتنا لشکر کا ایریا تھا اسی پہ بارش برسی تھی۔ یہ وہ قربانیاں تھیں جو اسلام کی خاطر پیغمبر اسلام اور صحابہ اکرام کو دینی پڑی، تب جا کر اسلام زندہ ہوا، اور آج ہم اس قربانیوں کی بدولت اس کے صدقے سے ہم آج کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اس کلمے کی بقا اور اسلام کی بقا کے لیے ہمیں اپنی جان و مال سے کوشش کرنی ہے، اس کو آگے پھیلانے کے لیے، اس اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو آگے پھیلائیں، اس کے لیے قربانیاں دیں، جان کی قربانی دینی پڑے، مال کی قربانی دینی پڑے، وقت کی قربانی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے اس دین کو، اسلام کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، آپ کے ہدایت کو، آپ کے رستے کو دوسروں تک پہنچائیں۔ دیکھیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر پچھلی آیات میں بھی آیا، تو ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا چاہیے، اور جیسا کہ سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ حق بات کی تلقین کرنا ہے، مشکلات آئیں تو صبر کرنا ہے، اور اس کا اللہ کے یہاں بڑا اجر ہے، اور اجر کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے اور جنت ہے، جس کی ہر مومن مسلمان کی خواہش ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگی کو اپنے حکم کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔